بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ چند دنوں سے سورہ بقرہ کے مختلف مضامین اور اس کی مختلف آیات کے ضمن میں نہایت اہم مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا کہ یہ مدنی سورہ ہے اور ہجرت کے بعد سے غزوہ بدر سے کچھ پہلے تک یعنی 2 ہجری تک کا اس کا عرصہ ہے نزول کا، اور اس کی ابتدائی نصف اول یعنی تقریباً 118 آیات وہ ہیں جس میں براہ راست یہود کو خطاب ہے، اور اس کا نصف ثانی دوسرا حصہ اس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں کا تفوق اور یہاں کا مذہبی اور معاشی نظام یہود کے ہاتھ میں تھا۔ ابتدائی طور پر یہود کا خیال تھا کہ یہ لٹے پٹے لوگ آئے ہیں، کچھ ہی عرصہ کے بعد اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکیں گے اور یہود میں ضم ہو جائیں گے۔ لیکن اس سورہ میں، سورہ بقرہ میں، جس تسلسل اور تفوق اور جس عمدہ انداز میں اللہ رب العزت نے دنیا کو یہ بتایا کہ اب عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کا تاج بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے بہت بنیادی چیز نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو قرار دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ امت جو ہے اس کا نیوکلیس اور اس کا مدار نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ اور اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ یا رسول اللہ آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت اسی سے ہمارا دنیا کے اندر عروج، ارتقاء اور وجود باقی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وحدت ملت ازو، کہ ہماری ترقی، ہمارے عروج، ہماری بقا اور ہماری قوت اور طاقت دنیا کے اندر سراسر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سعید کی برکتوں سے ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی دیکھا گیا، اور اسی سورہ میں ہم نے پڑھا کہ ایک قوم کو امت اور ملت بننے کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے قبلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود اطہر کی برکت سے اور آپ کے آنکھوں کے فلک کی طرف اٹھنے کو قرآن پاک نے جس انداز میں بیان کرتے ہوئے پھر وہ قبلہ عطا کیا جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ کی یاد تھی۔ اور اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اور پھر ناظرین، اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے، اس کا جو نصف ثانی جس کی کچھ آیات آج ہم بطور خاص اس سے اکتساب علم اور اکتساب فیض کریں گے، کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت خوبصورت رسی 2 ڈوریوں سے بندھی ہوئی ہو اور اس سے آراستہ ہو کر وہ آگے بڑھ رہی ہو۔ ایک طرف عقائد اور ایمانیات، اور عقائد اور ایمانیات میں بہت بنیادی چیز توحید۔ دنیا کے اندر انبیاء اور رسل جس عظیم مشن کو لے کر تشریف لائے، اس کا بنیادی محور عقیدہ توحید اور رسالت اور پھر دین کی صداقت تھا۔ اور اس سلسلے میں ابتدائی طور پر میں نے جو آیا پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، آیت الکرسی
جس طرح توحید ذاتی میں سورہ اخلاص کو ایک تفوق اور ایک نمائندہ حیثیت حاصل ہے، اسی طرح اس آیت کو توحید صفاتی کے اعتبار سے بہت نمائندہ حیثیت حاصل ہے۔ آج ہم اس کے مضامین اور اس کی فضیلت اور اس کی برکات اس سے بھی اکتساب فیض کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین معاملات اس سورہ کے وہ اس حصے میں جو ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، لیکن اپنی بعض جدت رازیوں کی وجہ سے یا جلد بازیوں کی وجہ سے یا ناقبت اندیشی کی وجہ سے ہم ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اس میں بطور خاص سود کی لعنت، جس نے صرف اس خطے یا اس سوسائٹی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ استحصال ہر قدم پر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے اس کو کس طرح کنڈیم کیا، اس کے ساتھ دیگر معاملات کہ جب تم لین دین کرو تو وہ کس طرح ہونا چاہیے، کاروبار کا اسلوب اور اصول کیا ہونا چاہیے، اور جب تم کسی کو قرض دو اور قرض کی مہلت کے باوجود اگر قرض لینے والے میں سکت نہ ہو تو پھر اس وقت تمہارا رویہ اور تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ سورہ، یہ نور علی نور، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے مضامین کا کلائمیکس، عروج اور بلندی قرار دیا، اور اس کو الزہرا، اس سے تعبیر کیا کہ یہ روشنی ہے، تابندگی ہے، اس کے اندر جو چمک ہے اس سے آپ زندگی کی راہیں آراستہ اور استوار کر سکتے ہیں۔ ان اہم مضامین پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ پروفیسر نصیر قادری، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں جواد احمد نقشبندی۔ ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید، اور مہمانوں کی طرف جانے سے قبل اللہ رب العزت کا اسم گرامی الرقیب، راہ دکھانے والا، اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والا براہ راست ہدایت پاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے خاص دروازے کھولتا ہے۔ مفتی صاحب، آج شقرا اور اس کے مضامین ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اہم ہیں، اور ہم ہر روز یہی محسوس کرتے ہیں کہ جن 5-6 آیات کا آپ انتخاب کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آیت اور ایک مضمون بھی شاید پورے پروگرام کے لیے کافی ہو، لیکن ہم نے چونکہ آگے بڑھنا ہے، اور پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے مطالعہ اور از خود قرآن پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو۔ تو بہرحال ابتدا آج کے مضامین کے حوالے سے اور بطور خاص آیت الکرسی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت پرمغز دیباچہ آج کے پروگرام کا آپ نے پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا خلاصہ تھا آج کا آپ کا انٹرو۔ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی عظیم اور جلیل الشان آیت ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحاناً پوچھا کہ ابی، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ آپ بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ، اور آپ نے ان کو مبارک دیتے ہوئے کہا تمہیں یہ مقدس علم مبارک ہو۔ واہ، تو آیت الکرسی یہ علوم الہیات کی جامع آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوزے میں حقیقتاً دریا بند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کے صفات پر اتنا جامع، اتنا مکمل، اتنا معنی خیز بیان شاید انسانوں کی لکھی ہوئی، بلکہ یقیناً انسانوں کی لکھی ہوئی ہزاروں لاکھوں کتابوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس ایک آیت میں واضح فرمایا ہے۔ یہ آیت مقدسہ جہاں مضمون کے لحاظ سے بڑی گہرائی رکھتی ہے، وہیں فضیلت کے لحاظ سے انمول ہے۔ وہ جو حضرت ابو ہریرہ والی ایک طویل حدیث ہے، 3 دن گندم کے گودام میں ایک چور آتا رہا، اور چوری کے دوران پکڑا جاتا تو اپنی قسم پرسی، اپنی خستہ حالی سامنے رکھ کر گڑ گڑاتا، اور حضرت ابو ہریرہ معاف کر دیتے۔
وہ پھر آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو پہلے باخبر رکھا تھا، پھر آئے گا اور ایسا ہی کرے گا۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو ہر مرتبہ ایسا ہی عذر بیان کرتا ہے لیکن پھر چوری کے لیے آ جاتا ہے۔ اس نے کہا آج مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں نہیں آؤں گا، اور میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ آپ جب رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، سبحان اللہ، شیاطین آپ کے ارد گرد نہیں آ سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سارا قصہ حضور کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے۔ تو آیت الکرسی اتنی مقدس ہے، اگر رات کو پڑھیں صبح تک حفاظت ہے، اور حدیث شریف کے مطابق جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنائے اس کے لیے جنت میں داخلے میں کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اتنی مقدس صورت کیسے ایک مومن مس کر سکتا ہے؟ بلکہ ایک میں بات اور جملہ عرض کر دوں، ایک حدیث کا آخری جملہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا آیت الکرسی کا معمول اور اس کی حفاظت وہی رکھ سکتا ہے جو یا تو صدیق ہے یا شہید ہے۔ واہ، یعنی کہ آیت الکرسی جس کا معمول ہوتا ہے یا اسے صدیقوں میں شامل کر دیا جاتا ہے یا اسے شہیدوں کی صفوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسے کسی صورت مس نہیں کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی کو اگر ہم ایک طائرانہ نظر سے ہی اس کا جائزہ لیں، اس کے مضامین کا، تو اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ اللہ ہی الہ ہے، سبحان اللہ، وہ حی ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، از خود اس کی حیات ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، از خود قائم ہے اور سارے جہان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے عیوب بیان کیے ہیں جو اس کی ذات سے مبرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ عیوب کسی طور پر شامل نہیں ہو سکتے، اللہ اس سے منزہ ہے۔ فرمایا کہ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ تھکاوٹ اور سستی کی وجہ سے غفلت کے طور پر انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے خاص غفلت کی، اسے اونگ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے پاک ہے، اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر اللہ تعالیٰ کو نیند آتی تو یہ نظام کائنات قائم نہ رہ سکتا۔ یقیناً فرش سے لے کر عرش تک پورا نظام جو ایک ترتیب سے منظم اور استقلالاً چل رہا ہے تو یہ اس کی توجہ سے چل رہا ہے، اس کے ارادے اور مشیت سے چل رہا ہے۔ اگر نظام چلانے والا سو جائے تو پھر یہ نظام قائم نہ رہتا، اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ آسمان و زمین اسی کی ملکیت میں، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ الا باذنہ، ہاں وہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ یہاں سے ایک بات مرحلے میں آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی تفصیل ہمیں عطا فرما دیں، اور یقیناً اس آیا کا جو بیان ہے وہ اتنا روح پرور ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھوں، لیکن ظاہر ہے آگے بھی بڑھنا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وقت نے بھی بہت تیزی سے آگے چلنا ہوتا ہے، اور وقت کو کون کہے یار ذرا آہستہ۔ پروفیسر صاحب ایک تو میں ناظرین سے یہ شیئر کر لوں، اور میں اختتام پر پھر کروں گا کہ آیت الکرسی کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو ابتدائی میں بات عطا فرما دی ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا اس کو یہ سعادت اور اعزاز میسر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنت کے جانے میں موت کے علاوہ اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اور اس آیت کرسی کو پڑھنے میں 30 یا 40 سیکنڈ لگتے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے جب یہ آیت الکرسی اس انداز میں اب پڑھیں گے تو اس سے پہلے فرض نماز اس کا بھی پورے اہتمام کے ساتھ ادائیگی وہ بھی لازم ہے۔ اور دوسری جو آپ نے ابتدائی میں فرما دی وہ یہ ہے کہ رات کو پڑھیں تو صبح تک، اور صبح کو پڑھیں تو رات تک۔ وہ جو حصار جس کا ہر وقت ہم طلب کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ایک بے چینی سی رہتی ہے، تو اس کا علاج اس آیت الکرسی، اس کو حرز جاں اور ورد زبان بنانے کے حوالے سے صاحب نے بتایا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات وہ بھی ہم لیں گے۔ پروفیسر صاحب یہ جو ہمارا دوسرا
حصہ ہے آج کی گفتگو کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ جی بہت شکریہ۔ یقیناً اس میں آج کی جو پوری گفتگو ہے ذات باری تعالیٰ کی، وہ توحید اور ذات باری تعالیٰ کا پورا جو اقتدار ربانی ہے یا علم ربانی ہے، اس کا باقاعدہ بڑے فخر کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی شخص کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ جی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب سے میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ دراصل ہر دور میں فرعون اپنے اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ رہے ہیں، اور پیغمبروں نے ہر دور میں توحید کا پرچار کیا، اور توحید کے پرچار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ دلائل بھی عطا فرمائے۔ اب وہ اگر شخص یہ چاہتا ہے کہ جناب یہ کون سا کام ہوا، یہ تو میں بھی کام کر سکتا ہوں، میں بھی سورج مغرب سے نکالتا ہوں اور مشرق سے طلوع کر دیتا ہوں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے یہ ذہن میں یہ بات تھی اور انہوں نے کہہ بھی دیا۔ پھر آپ نے جو پھر ارشاد فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو آپ کے اس نے کہا یہ کون سا بھائی کام ہے، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب میں شارٹ لفظوں میں کہوں گا نا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ایک بندہ وہ جو قید میں ہے اس کو پھانسی لگا دی، جو آزاد جو قید میں ہے اسے چھوڑ دیا، اور جو پھانسی والا ہے اس کو، تو یہ وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو وہ دے رہا ہے۔ اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت، اقتدار، موت اور حیات یہ وہ صرف اور صرف صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے، اور قدرت کاملہ کا تصور اور کیا ہے؟ قدرت کاملہ کا تصور بھی ہے۔ جیسے میں اسی کا آگے ذکر کرنا چاہوں گا، دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں 6666 آیات ہے، میں اسی کا اسباق لینے لگا ہوں، 6666 آیات ہیں، اور 1/3 آیات جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اسی قدرت اور وحدانیت کا ہے، 1/3 حصہ قرآن کریم میں 6666 میں سے۔ اب یہ جو سارا سسٹم ہے کسی کی موت کا، کسی کی زندگی کا، کسی کی حیات کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے اور فرمانے لگے ایک خاتون تھی اور وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، تو ایک فلسفی آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا تو کس کی ذات کو مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی ذات کو مانتی ہوں۔ کہا تیرے پاس دلائل کیا ہے؟ اب وہ خاتون دلائل جتنے بھی دیتی وہ دلائل رد کر دیتی۔ وہ کہنے لگا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات کو جو چلانے والا اللہ ہے۔ کہنے لگی یہ میرا چھوٹا سا چرخہ۔ کہنے لگی چرخے سے کیا معطال؟ اس نے جب چرخہ چلایا تو چل گیا، پھر ہاتھ کے ساتھ اسے روک لیا، پھر چلایا، پھر چل گیا، پھر روک لیا۔ اس خاتون نے کہا دیکھ بھائی، جب ایک چھوٹا سا چرخہ جو ہے یہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، تو اتنی کائنات کا ہر طرح کا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتا۔ وہ موت کا کنسیپٹ ہے، وہ حیات کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو اس سے اس باتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موت اور حیات کے ساتھ، اسی لیے آگے ارشاد فرما دیا حی بھی وہ ہے اور قیوم بھی وہ ہے، وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ پھر دوسری بات پر یہ جو واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر آگے جا کے پھر اسی کا اسباق فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیا تم ان چیزوں کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو گویا پھر ایک مقام پر یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، لم یکن شیء مذکورا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو گویا ہر دور میں یہ فرعونیت یا نمرودیت یا غرور تکبر رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو کسی نہ کسی انداز میں جو ہے پرچار جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں اس اسباق میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ پھر اسی ویسے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور آپ حضرت مفتی صاحب من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے مضمون کو بھی ذرا سنبھال کے رکھیے کہ دو کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔
سلیم صاحب ہیں رامپور سے، آپ کو خوش آمدید۔ جی سر پہلے تو سر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جزاک کہ اللہ۔ سر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے پرفتن دور میں جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میں الحمدللہ کئی مہینوں سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، صبح نور اور نور قرآن۔ سر یہ بہت شکریہ جی، سوال فرمائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر میں آیت الکرسی کے بارے میں سر پوچھنا چاہتا تھا، یہ ہر نماز کے بعد بھی ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے سن لی ہے اور رات کو بھی سن لیا۔ سر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا وظیفہ بتائیں میں کتنی دفعہ اس کو کروں اور میں وہ آیت الکرسی کا مستقل وظیفہ کرنے والا بن جاؤں۔ اچھا، یہ احادیث کی روشنی میں مفتی صاحب نے بتا تو دیا، صرف کمی یہ رہی کہ اس میں وظیفے کا نام ایڈ نہیں کیا۔ یہ جو چیزیں جس انداز میں انہوں نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ بہت عمدہ ہیں۔ بہرحال آپ کا سوال ان تک پہنچ گیا ہے۔ اسلم صاحب ہیں اقبال نگر سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی محمد اسلم صاحب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، بڑی دیر کے بعد آپ کو دیکھا دوبارہ۔ جزاک اللہ جی، آپ سوال فرمائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے جی کہ آیت الکرسی کے بارے میں ماشاءاللہ بہت وضاحت ہوگی اور ریاکاری کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ میں جب گزر رہا تھا تو مجھے خوف محسوس ہوا، تو میں نے آیت الکرسی جو پڑھی تو اللہ کی مہربانی سے وہ خوف دور ہو گیا اور میں آرام سے میری والدہ محترمہ نے مجھے آیت الکرسی کے بارے میں بتایا تھا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ پرانے جو ہمارے گھرانے تھے ان میں تو پہلا مکتب ہوتا ہی ماں کی گود تھی اور گھر سے نکلتے ہوئے بچے ماں کے قدموں کو چھوتے تھے اور پھر وہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی تھی اور انسان ایک تحفظ کے اور عافیت کے احساس کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر جاتا تھا۔ ایک اور کالر ہے اللہ دیتا شاکر صاحب وہاڑی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پٹلی اڈا وہاڑی سے اللہ دیتا شاکر صاحب۔ جی اللہ دیتا شاکر صاحب، آپ کو خوش آمدید، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کرتا ہے اور سوال یہ ہے کہ آیت الکرسی کرسی کیوں کہا جاتا ہے اس آیات کو؟ کرسی کیوں کہا جاتا ہے جناب؟ جی مفتی صاحب۔ جی کرسی کا کئی معنی ہے اور یہ سارے معنی کسی نہ کسی اعتبار سے مفسرین نے اختیار کیے ہیں۔ پہلا معنی جس پر میجورٹی نے اتفاق کیا وہ ہے کرسی کا معنی علم، کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا معنی ہے قدرت، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے آسمان و زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس کی قدرت سے یہ نظام اللہ کے چاہے کے مطابق قائم دائم اور چل رہا ہے۔ یہ دو معنی زیادہ بہتر ہیں، اسی پر مفسرین کا اتفاق ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو عرش اعظم ہے یہ کرسی ہے، یا یہ معنی کیا گیا ہے کہ عرش کے اوپر ایک عرش کے نیچے ایک فلک اطلس ہے جس نے ساری کا یہ ساتوں آسمانوں سے بڑا ہے اور اس نے سب کو گھیرا ہوا ہے، یا اسی عرش اعظم کو ہی فلک اطلس کہا گیا ہے جس نے اس سارے آسمان و زمینوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ انسان سوچتا ہے اتنا بڑا وجود کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی نے، سائنس کی ترقی نے ثابت کیا ہے گلیکسیز کتنے بڑے ہیں، یہ سیارے کتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے سیارے، یعنی سورج ہی دیکھ لیں وہ زمین سے کتنا بڑا ہے، زمین اس کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت رکھتا ہے، اتنا بڑا سورج 10 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے۔ تو ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے، الا باذنہ، ہاں وہ کرے گا جس کو اللہ اذن دے گا۔ اس آیت نے صریحاً یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہستیاں شفاعت کریں گی جنہیں اللہ اذن دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بت تھے انہیں کوئی اذن نہیں ہے، جتنے باطل معبود تھے یہ تو ہیں ہی باطل، انہیں کوئی اذن نہیں۔ جو مسلمان اولیاء انبیاء صالحین ہیں ان کو یہ اذن ملے گا اور وہ شفاعت کر، جیسے خود حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی۔ اسی طرح کے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ وہ ہر شے کو، آگے کے پیچھے کے ہر علم کو جانتا ہے، یعنی انسانوں کے ما قبل اور ما بعد کو ہر شے کا علم ہے اس کے پاس، اور
اس نے اپنے علم سے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ بڑی بلندی والا، عظمت والا ہے۔ یہ میں نے مختصر ترجمہ کیا وقت کی مناسبت سے، میں اسی اختصار کا ہی متمنی داعی ہوں اور چاہتا ہوں، کیونکہ بریک کا وقت ہے، اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بالکل نیا اور ڈیفرنٹ افق، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر اس کا جو منظر اور مظہر رمضان المبارک میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں عطا ہوتا ہے کہ آپ کی خیرات اس ماہ میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس پر بات کریں گے، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ قرآن پاک کے عجائبات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کبھی کم نہیں ہوگی، جتنا اس کے معنی اور مفاہیم کی گہرائی میں اترتے جائیں گے، اسی قدر آپ کو نئے افق در افق عطا ہوتے رہیں گے۔ اور نور قرآن میں اس نشست میں جو کچھ ہمیں سننے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، دراصل اس رمضان میں یا رمضان المبارک کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اس میں ہمارا دین جس اسلام انسان اور مسلمان کا تقاضا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور سیکھیں۔ روانی میں روا روی میں پڑھنا سننا اس کی بھی ایک فضیلت ہے، لیکن ذرا ٹھہر جانا اور پھر ٹھہر کے اس کے مفاہیم پر غور کرنا، اور غور کرنے کے بعد اس کو قلب و نظر میں اتارنا۔ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غتازن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو آج ہمیں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے، انفرادی اور اجتماعی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تمسک اور تعلق اس کو مضبوط کریں۔ پروفیسر صاحب، اسی مضمون سے ہم آگے بات بڑھاتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی جو آیت 161 سے 65 تک راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل، اور اس میں اخلاص، اور پھر اس میں ریاکاری، وہ ہمارے جتنے رویے ہیں وہ سب کا اس میں احاطہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ چیزوں کو بیان دیکھیں، سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے آیات پڑھیں نا تو واضح طور پر مالک یہ ارشاد فرما رہے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ اس نے اللہ کے راستے میں دی، اس نے بویا ہے اور اس کے اندر سے ایک بالی نکلی ہے، پھر بالی سے 7، تو یہ ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی یہ بات کرنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص کہے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ میں آپ نے فوراً جو کیش کر لیا یا جو آپ کو مل گیا، اللہ کے راستے میں دینا یہ جو ہے سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ آپ نے آج 1 درہم صدقہ کیا، 1 درہم صدقہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر لیا، جب آپ نے محفوظ کر لیا کل قیامت کے دن آپ کو اس کا پہاڑ جتنا جو ہے وہ یقیناً اجر مل رہا ہے۔ دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہاتھ۔ جس ہاتھ سے تم کما رہے ہو اسی ہاتھ سے دوسرے بھائی کو خرچ کرنا، اس کو دینا بھی یہ حصہ ہے۔ پھر قرآن پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ جو پسندیدہ چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کیا وہ دکھائے؟ آج کل ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں لوگ راشن دے رہے ہیں، پیکٹ بنا کے دے رہے ہیں۔ اب تعجب اور دکھ کی بات اس وقت ہوتی ہے جب ایک پیکٹ ہوتا ہے اور 10 لوگ پیکٹ کو ہاتھ لگا کے وہ سیلفیاں اور تصویریں بن رہی ہوتی ہے، وہ ایک رسوائی ہو رہی ہوتی ہے اس پیکٹ کی بھی، اس لینے والے کی بھی۔ کئی اکثر آپ نے دیکھا وہ بیچارہ چہرہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب ہم دیں تو اس جیسے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے یہ ہاتھ دے تاکہ اس کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے دیا کیا ہے۔ باقی رہی بات
اسی لیے تو ارشاد فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پر آسانیاں پیدا کرو، ان پر تقسیم کرو، آسمان والا رب جو ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو انسان جتنا خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس بندے کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ ہے وہ نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کوئی کسی سے بھائی اچھی بات ہی کر دے، یہ بھی اس کے صدقے سے جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے تو جب راز و نیاز کی بات ہوئی تو ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے نبی، میں حکم یہ ہے، بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی کو نہیں نہ خرچ کر کے دے سکتا، اگر کسی کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو بھی کر دیتا ہے تو اللہ کریم اس کو بھی خرچ کرنے کا بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ مفتی صاحب اس پر کوئی کمنٹ فرما دیں۔ ایک تو یہ سیونگ اکاؤنٹ کی انہوں نے مثال دی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے ہاں تو بینکنگ کے تناظر میں تو اس میں مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ بلا اس میں ایک ہے کرنٹ اور ایک سیونگ۔ سیونگ سے مراد یہ کہ آج جو آپ نے جمع کر لیا تو صاحب ظاہر اس کو ملتا رہا۔ اللہ کے اکاؤنٹ میں جو آپ نے ایک درہم دے دیا ہے نا، جمع کرا دیا ہے، یہ ایک کھاتا بڑھتا گیا، کل قیامت کے دن آپ کو اجر عظیم دیا جائے گا۔ دوسرا مفتی صاحب یہ بات پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن بڑا مشکل ہے کہ اپنے کمائے ہوئے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اگرچہ یہ جو مثال ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ، اس پر بھی، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو اگلا مضمون ہے حکمت کیا ہے، جی اور اس میں جو وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ جناب اچھا، یہ آیت نمبر 261 سے 265 تک اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور ریاکاری ان دونوں کو واضح کیا ہے کہ تم محنت اور مشقت کر کے خرچ کرو اور تمہیں کچھ حاصل نہ ہو، تو یہ اس کو اس تناظر میں سمجھایا گیا کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے اپنے ایک خوبصورت باغ بنایا اور اس باغ کے اندر پھل تھے، پودے تھے، سبزیاں تھیں، پھول تھے، ہر شے تھی۔ اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ سوچتا کہ یہ میرے بڑھاپے کے لیے خوبصورت توشہ تیار ہو گیا ہے، اب مجھے بڑھاپے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ آیت نمبر 265 میں۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا، بچے ابھی بتدریج جوان ہو رہے ہیں، اچانک آگ کا ایک گولا آیا، سارے اس نے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا، وہ ہاتھ ہی ملتا رہ گیا، کچھ حاصل نہ ہو۔ یہ ہے ریاکاری کی مثال۔ آج بندہ خرچ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بہت خرچ کر لیا، کل قیامت جب آئے گا تو وہ اس سارے حالات دیکھے گا کہ اس کا سارا جو خرچ کیا ہوا تھا وہ تو خاک میں ملا دیا گیا، تو اس وقت اس کی دل سوزی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس ساری بات کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھا کر بندے کو ریاکاری سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ایک اور مثال ہے بڑی مختصر سی، وہ بھی ریاکاری کی ہے۔ ریاکاری کی مثال اسی آیت میں یہ دی گئی، انہی آیات میں، کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اچانک بارش ہوئی، اس نے مٹی کو بہا دیا نیچے، پتھر ہی رہ گیا۔ کہا یہی مثال ہے کہ بظاہر تم خرچ کر کے ریاکاری کے ساتھ سمجھتے ہو کہ میں نے نیکیوں کا ایک انبار جمع کر لیا، لیکن اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ تو اللہ کے غضب کی ایک توجہ پڑے گی، وہ سب نیچے صرف صاف پتھر ہی رہ جائے گا، تمہاری نیکی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کی شرمندگی سے بہتر ہے آج تم اخلاص کے ساتھ عمل کر لو۔ اخلاص سے عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک دو گے تو گویا اس سے 7 بالیاں نکلیں گی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے نے 700 دانے بنا دیے۔ تو اسی طرح تمہارے ایک دیے ہوئے سے اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں بنا دے گا۔ اور بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم صبر کرو گے، اخلاص اس سے زیادہ اعلیٰ مرتبے کا رکھو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی لا تعداد تمہیں زیادہ اجر دے دے گا۔ اب آپ نے جو حکمت کی بات کی ہے، ویسے تو یہاں بات یہ بنتی ہے کہ میں پوچھوں کہ ہم اخلاص کا منہج کس طرح اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ بات اب اسی آیت میں اسی کے تناظر میں آ جائے گی جو ہم حکمت کی بات کرنے لگے ہیں۔ فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء،
اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ اللہ سبحان اور پھر آگے کیا فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سبحان جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ ڈاکٹر صاحب غور کی بات ہے، ساری دنیا کے بارے میں اس نے کیا فرمایا، متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، حالانکہ ان گنت یہاں دولت کے انبار ہیں، خزانوں کے پہاڑ ہیں، لیکن یہ ایک درخت ہی ہم نہیں گن سکتے، پتے شمار نہیں کر سکتے، ذرات زمین شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اس پوری کائنات کو رب فرماتا ہے وہ قلیل ہے، لیکن جسے میں نے حکمت دے دی وہ خیر کثیر ہے۔ کیا کہنے، اب حکمت کیا ہے اور کسے ملتی ہے؟ کسے ملتی؟ حکمت ڈاکٹر صاحب اس کا آسان سا سادہ سا مفہوم، ویسے احادیث میں یہ ساری روایات، سب سے آسان مفہوم یہ ہے جسے علم نبوی کا فیضان مل گیا، یہ حکمت ہے۔ سبحان اللہ، جس سے ماہ مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بدولت وہاں سے توجہ کا فیضان عطا ہو گیا، کیا کہنے، عشق رسول کے ساتھ علم نبوت کا فیض مل گیا، یہ حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حکمت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس حکمت کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کیا، یعنی نماز میں اخلاص، روزہ رکھا ہے اس میں اخلاص، اگر وہ خرچ کر رہا ہے اس میں اخلاص، ماں باپ کے حقوق یا بیوی بچوں کے حقوق پر پورے کر رہا ہے تو اس لیے کہ میرے رب کا حکم، ہر کام میں وہ اپنے رب کو شامل کرتا ہے اور اسی کے لیے کرتا ہے، یہ ہے اخلاص۔ اگر وہ 40 دن اس طرح کر لے، امام سیوطی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا 40 دن اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکام پورے کرے گا تو اس کے دل میں اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں اس پر چاہوں گا کہ اختتام پر آپ مزید جو کمنٹ کرنا چاہیں وہ بھی کریں۔ درمیان میں ایک بہت اہم اس کے آگے جو ہمارا مضمون ہے، آیت 275 سے 79 تک، سود، یہ اس نے جو پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا جو دین کا ہمارا تصور ہے وہ واضح ہو جائے۔ جناب پروفیسر صاحب۔ سر، میں یقیناً حقیقت بھی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن، ہم کیسے اس سے باہر نکلیں؟ سب سے پہلے ہم ریاستی طور پر اس کو دیکھیں۔ قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یہ ربا سود ہے۔ صاف ظاہر سود ہے کیا؟ یہی کسی سے آپ نے ادھار لیے پیسے اور دوبارہ وہ مطالبہ کیا کہ جب آپ مجھے واپس کریں گے تو میں فکس اس نے کر دیا کہ اتنے آپ نے مجھے زیادہ دینے ہیں، اسی طرح تو یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا۔ تو اب اللہ کریم نے اس کو منع فرمایا اس کی بجائے تم کیا کرو، صدقات کو بڑھاؤ، اپنی نیکی کو بڑھاؤ، جتنے صدقات کو بڑھاؤ گے اتنا یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا دروازہ سود کھانے والے کی سزا یہ ہے، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں سے اس نے نکاح کیا۔ 73 اس کے دروازے ہیں، اور فرمایا ایسے ہی ہے اس کا ہلکا دروازہ یہ ہے کہ جیسے اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب آپ معراج کی رات آپ تشریف لے کر گئے، آپ نے دیکھا بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیٹوں میں آگ کھا رہے تھے، اور ایسے تھے جیسے کوئی بولا ڈاگ ہو، کتا ہو، اور پاگل کی طرح بھاگ رہا ہو۔ جب آپ سے پوچھا گیا یہ کون ہے، وہ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے۔ در حقیقت جب تک اس معاشرے میں سود کی یہ لعنت ختم نہیں نہ ہوگی، سود دینے والا، سود لینے والا، مجھے اس پہ ایک بڑا تعجب ہوا۔ ہمارے ایک بڑے حاجی صاحب تھے اور باقاعدہ نماز پڑھنے والے تھے، باجماعت ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، سنا رہے تھے، تو جب نماز نکلے آگے جا کے ان کی دکان پہ گاہک بیٹھے ہوئے تھے اور پیسے انہوں نے دیے تھے اور بحث شروع ہو گئی، اور وہ زیادہ صاف ظاہر سود کے مطابق مانگ رہے تھے۔ تو جب انہیں پوچھا گیا جی صاحب ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں اللہ کے حکم کے، اور اب آپ نے یہ کام، وہ کہنے لگے جی وہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔
یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے اب میں نے اگر کمانا ہے تو میں نے اب تو باقاعدہ اس پہ انویسٹ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو کاروبار بنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پہلے آپ نے فرمایا جی سود کے اس مرحلے کے جو چلتا آ رہا ہے میں سب سے پہلے اپنے چاچا کا سود جو ہے وہ یعنی عملی منظر اور مظہر دنیا کو دیا. مفتی صاحب بالکل آخری راؤنڈ پروگرام کا اور بہت اہم جو آیت ہے کہ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو اور اگر زر قرض بخش ہی دو تو تمہارے لیے بہتر زیادہ اچھا ہے بشرطے کہ تم سمجھو. جناب ڈاکٹر صاحب بالکل یہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو لوگوں کی پریشانی ہے اس کا مداوع ہے اس آیت مقدسہ میں. کاش کہ ہم بحیثیت مسلمان اس آیت کو پیش نظر رکھ کر مقروض کو آسانی مہیا کریں. دیکھیں پیچھے آئی بات سود کی. سود کیا تھا؟ اصلاً قرض کے ساتھ کچھ اضافی رقم وصول کرنا. یہ بے رحمی کی علامت تھی. یہ ایک بھوتوں کا طریقہ تھا. یہ ایک سوسائٹی کے اندر عدم توازن پیدا کرنا تھا مالی اعتبار سے. سود لینے سے معاشی خرابیاں اور فساد جنم لیتا تھا. اسلام نے اس کو تو کنڈم کر دیا اور اس کو ممنوع ٹھہرا دیا، لیکن اس کا متبادل کیا دیا؟ ہر شے کا دنیا میں ہی بدلہ مت لو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روحانی طور پر تمہیں سپورٹ کرتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑی مدد ہوگی. اس میں سے ایک قرض ہے. سود نہ لو، لوگوں کو قرض دو. بلکہ حدیث شریف کے مطابق کسی کو صدقہ دینے کا اجر 1 ہے اور کسی کو قرض دینے کا اجر 2 گنا فرمایا گیا ہے. وہ اس لیے کہ ممکن ہے صدقہ وہ بھی لے جس کو فی الوقت ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک غریب آدمی ایک سے بھی راشن لے لیتا ہے، دوسرے سے بھی لے لیتا ہے، تیسرے سے بھی لے لیتا ہے، چوتھے کہیں سے ملے وہاں سے بھی جا کے لے آئے گا. ایسے آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. لیکن مقروض ایسا نہیں کرتا. اس کو جتنے ضرورت ہے اتنا ہی کسی ایک شخص سے لے گا کیونکہ اسے معلوم ہے میں نے اس کو ریٹرن کرنا ہے. تو چونکہ وہ ایک مجبور ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اس کی مجبوری میں اس کی ضرورت پورے کر دی. اس لیے فرمایا اس کو 2 گنا اجر ملے گا جس نے ایسے شخص کو قرض دیا. اچھا مفتی صاحب اسی سے متعلق میں چاہوں گا کہ چونکہ وقت بہت کم ہے، قرض کا معاملہ جو ہے لین دین اور پھر اس کی لکھت پڑھت، اس پر بھی آپ کچھ... میں 2 جملے کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. تو فرمایا جی کہ جس کو تم قرض دو اگر وقت طے جو پایا اس پر مقروض قرض ادا نہ کر پائے تو تم ڈنڈا لے کے اسے مارو مت، اس کے خلاف فوراً قانونی جارہ جوئی مت شروع کر دو، اسے کچھ مہلت دے دو. اب مسلم شریف کی حدیث ہے کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کی بخشش کر دی گئی. تو کیوں؟ فرمایا صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے مقروضوں کو مہلت دیا کرتا. وہ وقت پر نہ دے سکتے پھر بھی مہلت دیتا، اور اگر پھر نہ دے سکتے تو کہتا میں نے تمہیں معاف کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مجوسی کے قرض کو معاف کیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا. وہ ایک لمبی ڈیٹیل والا واقعہ جو میں نہیں ابھی سنا سکتا. تو ایک تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے. میری ناظرین سے گزارش ہے آپ کے جو مقروض ہیں ان کو ستائیں نہیں، مجبور ہوں گے ان کو تھوڑی سی مزید مہلت دے دیں. اور جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی پیسے دبا کر بیٹھے ہیں، وہ اللہ سے ڈریں. وہ ان پیسوں کا کیا اللہ کے حضور جواب دیں گے. اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر یہ ہے اس آیت میں 281 نمبر آیت ہے. جی اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کو راہ دکھائی ہے کہ جب تم تجارتی لین دین کرو یا قرض کا ہی لین دین کرتے ہو یا آپس میں سودا طے کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. ڈاکٹر صاحب اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ڈاکومنٹیشنز بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ وہ ضرورت پڑ جاتی ہے. کہیں کسی ابتدا میں تو یہ مروت ہوتی ہے کہ جی اب ہم ایک دوسرے کے لیے لکھیں گے. ہاں لکھیں گے، یہ جناب آپ ہی کا ہے نا. لیکن جب آپس میں حالات بگڑتے ہیں اور قول و قرار میں فرق آتا ہے اس وقت پھر ان ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے احوال کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے
کہ ان کی نفسیات کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، انہوں نے زمین پر کرنا کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں لائف سٹائل بھی سکھایا ہے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ جب آپس میں لین دین کرو، لکھ لیا کرو، تمہیں بہرحال اس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور یہ جو آپ نے اختتامی جملوں میں نفسیات کی بات کی کہ دین کے جو احکام ہیں اس میں انسانی نفسیات، ہیومن سائیکالوجی، اس کو کس طرح مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احکام عطا کیے ہیں، یہ ایک الگ سے سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی ان چیزوں کو اس طرح ایگزامن کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے ابھی کچھ مرحلے ہمارے باقی ہیں، اور یقیناً اہل علم جو ہیں وہ اس پر توجہ دیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع اور مضامین تھے، خوبصورت مضامین، عمدہ عنوانات، جس میں عقائد اور عقائد کے ساتھ معاملات اور حسن معاملہ اور زندگی کی جو یہ خوبصورت کہکشاں ہیں، اس میں ان معاملات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ بھی ان معاملات کو کس جزیات کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور شاید زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں ہمارا قرآن اور ہمارا دین ہمیں رہنمائی عطا نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ جو اس سے بھی بڑھ کر بات تھی وہ حسن عقیدہ اور خوش عقیدگی، اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا بطور خاص مفتی صاحب نے یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت کے عنوان میں جس کا ذکر کیا، اور جس سے میں یہ سمجھا کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک کا اتنا فہم اور اتنی حکمت اور اتنی بلندی اور ذہن رسا اور اتنی روشنی آپ کو کیسے عطا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک دفعہ بیت الخلاء جا رہے تھے، تو میں نے آپ کے لیے پانی کا برتن بھرا اور رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی میرے لیے کس نے رکھا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن عباس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اے بار الہ اس عبداللہ ابن عباس کو جس نے میرا ادب کیا ہے، جس نے میرے لیے میری ضرورت کے سبب از راہ ادب پانی کا برتن بھر کے رکھا ہے کہ آپ باہر تشریف لا رہے ہیں اور پانی کی ضرورت ہوگی، اس کو دین کی سمجھ اور معنی کا علم عطا فرما۔ اور بابو وضع الماء عند الخلاء، اس کا باقاعدہ احادیث میں باب باندھا گیا۔ بہرحال لوٹ جائے عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے۔ آج کے مہمانوں کا شکریہ، اور آج کا قرآنی وظیفہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سورہ بقرہ کی آیت 286۔ جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی اس آیت کو معمول بنا لیتا ہے تو اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں اپنے مہمان ثنا خان جواد احمد نقشبندی کو دعوت دیتا ہوں۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائی کے ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میری تجھ سے برابری نہیں، برابری
मैं फना हूँ मगर बका तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। लाइके सजदो सना तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। किस जगह पे करूं गुनाह जाकर, किस जगह पे करूं गुनाह जाकर, हर तरफ तू है, हर जगह तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। लाइके सजदो सना तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। तेरे शाहकार पे फिदा है जहां, तेरे शाहकार पे फिदा है जहां, नक्शागर शक्ल मुस्तफा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। डगमगाऊं मैं किस तरह हाकिम हो, डगमगाऊं मैं किस तरह हाकिम, मेरा दुनिया मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। लाइके लाइके सजदो सना तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा